رخسار کی باتیں، اس کی آنکھوں کی باتیں، اس کے بالوں کی باتیں. ہاں تو آدمی کے اندر شہوانی خیالات پیدا نہیں ہوں گے جب وہ دن رات اس چیز میں، تو آہستہ آہستہ پھر کیا ہوگا؟ زنا کی طرف مائل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا رقیت الزنا، غنا جو ہے یہ زنا کا منتر ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، غنا جو ہے موسیقی یہ منافقت پیدا کرتی ہے بندے میں. جس طرح پانی جو ہے اگر زمین کو دیا جائے تو ہریالی نکل آتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے، ہرا ہو جاتا ہے، اس طرح غنا موسیقی جو ہے انسان کے اندر منافقت پیدا کرتی ہے. اور آپ کو دیکھیں، آپ دنیا میں گھومیں، آپ کو نفاق زیادہ نظر آئے گا. عملی نفاق ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق، وہ الحمدللہ نہیں ہے. عملی نفاق ہے، بات کرے آدمی تو جھوٹ بولے. ہاں اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے. اذا وعد اخلف، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. اذا تؤمن خان، امانت دو تو کیا کرے؟ خیانت کرے. اور اذا خصم فجر، اور جب لڑائی کرے تو گالیاں نکالے خوب. یہ منافق ہے. نبی نے 4 نشانیاں، ایک حدیث میں 3 اور ایک میں 4 بیان کہ جب لڑائی کرے تو پھر کیا ہے؟ گالیاں بکے. یہ منافقوں کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. تو آپ دیکھیں زیادہ نظر آتی ہیں. کیوں؟ موسیقی کے ہم دل داد ہیں. اور موسیقی کیا پیدا کرتی ہے؟ نفاق اور منافقت، ہائپوکریسی بندے کے اندر پیدا کرتی ہے. الغناء ينبت النفاق. بیماری ہے نا، بیماری کا آخری درجہ یہ ہے کہ بیمار اپنی بیماری کو بیماری نہ سمجھے. اور گناہ کا آخری درجہ کیا ہے کہ گنہگار گناہ کو گناہ نہ سمجھے. اور ایسے بندے سے توبہ کی توفیق اللہ سلب کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو وہ توبہ کیسے کرے گا اس چیز پر. تو ہمارے ہاں بعض مادر پدر آزاد لوگ جو ہیں وہ جب موسیقی سنتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اتنے سارے لوگ موسیقی سنتے ہیں تو موسیقی جائز ہی ہوگی. جس کو دیکھو موسیقی کا رسی ہے، دلداد ہے، اتنے لوگ موسیقی سنتے ہیں تو موسیقی جائز ہی ہوگی. یہ تو ایسے ہے، ایک استاد کلاس میں آیا، اس سے پہلے شاگردوں نے پلاننگ کر رکھی تھی. وہ یہ تھی، اس نے کہا آج چھٹی کرتے ہیں اور چھٹی کی پلاننگ کی. استاد آئے نا، اس کو کہو کہ ہاتھ ملائے نا، تو اس کو کہنا یار سر آپ کے تو آج ہاتھ گرم نہیں لگ رہے. تو اس پلاننگ بنی ہوئی تھی. استاد ہے نا کلاس میں، تو استاد سے لڑ گیا، اسلام کے ملنے لگے. تو ایک شاگرد کہتا ہے سر آج تو آپ کے ہاتھ بہت گرم ہے، کہ بخار تو نہیں ہے سر؟ کہتے نہیں ہٹ جاؤ مجھے ٹھیک ٹھاک ہو. دوسرے کا سر آپ کا آج تو چہرہ بڑا پیلا نظر آ رہا ہے، تو اس کو بھی ٹال دیا. لیکن جب دیکھا کہ ساری کلاس مختلف پہلوؤں سے استاد کے بارے میں کہہ رہی ہے تو استاد کو بھی پھر وہم ہو گیا، اس پر وہم غالب ہو گیا اور اس کا جسم پر تپ چڑھ گئی اور اس کو بخار ہو گیا. کہتا میں جاتا ہوں، میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، فوراً چلا گیا. تو ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جب سارے لوگ کہتے ہیں ایک چیز جائز ہے تو ان پر تپ چڑھ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر جائز ہی ہوگی. ایک بار ایسا ہوا، ایک نائن تھی، نائی کی بیوی نائن. اس نے ایک عورت کو دیکھا، وہ نوز رنگ ہوتی ہے نتھ، وہ اتار کر اس کو دھو رہی ہے پانی سے، نتھ کو اتار کر دھو رہی ہے. تو اس زمانے میں نتھ کو اتارنا بیوہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا. وہ بھاگتی بھاگتی اپنے شوہر نائی کے پاس گئی. اس نے کہا کہ چودھری صاحب کی بیوی وہ تو بیوہ ہو گئی ہے. جب اس کے شوہر نے سنا، وہ چودھری صاحب کے پاس بھاگتا گیا. کہتے چودھری صاحب تمہاری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے. اب اس کو بھی وہ بڑا حیران، کیونکہ گھر سے ہو کر آ رہا تھا، وہ نت اتار کر دھو رہی تھی اور نت اس زمانے میں بیوہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو چودھری نے رونا دھونا شروع کر دی، ہائے 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 میری بیوی بیوہ ہو گئی. کچھ لوگ آئے سمجھدار، انہیں تو سمجھایا کہ آپ چودھری صاحب آپ تو بالکل زندہ سلامت ہیں، آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کی بیوی رانڈ کیسے ہو گئی، بیوہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ معتبر خبر گھر سے لایا ہے، اس نے خود دیکھا کہ میری بیوی نت اتار کر دھو رہی تھی تو میں تو بیوہ ہو گیا ہوں. تو ہمارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کثرت سے لوگ ایک روایت کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو بس پھر اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ چیز جائز بھی ہوگی. اب یہی چیز ہمارے ہاں بجلی چوری کے بارے میں عام ہے نا. ایک چیز عام ہو، گناہ عام ہو جائے نا تو اس کی کباہت لوگوں کو کم لگتی ہے، اس کی کباہت کم پڑ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں ایک وقت تھا کہ کسی گھر میں VCR آ جاتی تھی، VCR اللہ یہ دیکھو یار VCR ہے بڑا تھا کور تو ٹول اشپا فلموں نہ گوری، بہت برا سمجھا جاتا تھا.
پہلے کسی کے گھر میں گانا بجتا تھا نا تو لوگ بہت مائنڈ کرتے تھے، لیکن جو آہستہ سے یہ چیز عام ہونی شروع ہوئی یہاں تک اس کی بات لوگوں کی نظر میں بہت کم پڑ گئی. کہتے ہیں نا اتنا جھوٹ بولو، وہ کس کا قول ہے؟ ایک مفکر کا، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگے. اب ہم نے امریکہ تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم جدھر سنتے کہتے امریکہ ہے، ہم نے کسی نے بھی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ وہ روایت کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ امریکہ ہے اور اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی ٹیکنالوجی بارے سن رہے ہیں، سارا کچھ ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھا نہیں ہے لیکن امریکہ ہے. ہمارے ذہنوں پہ یہ خط سوار ہو گیا. ایک بدو تھا، بدو بادیہ نشین عرب کا، رو رہا تھا. لوگ اس کے پاس گئے، کہتے کیوں رو رہے؟ کہہ رہے میرا کتا سامنے اس کا سسک رہا تھا اور مر رہا تھا، کتا بھوک سے مر رہا تھا اور یہ بدو رو رہا تھا. تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بوری کے اندر روٹی، خشک روٹی بھی پڑی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی. اس نے کہا کتا تمہارا مر رہا ہے بھوک سے تو روٹی اس کو کیوں نہیں کھلاتے؟ اس نے کہا روٹی تو کھلاتا ہوں لیکن روٹی پر تو پیسے لگتے ہیں نا، پیسے لگتے ہیں، رونے پر آنسو بہانے پر پیسے نہیں لگتے اور روٹی پر پیسے لگتے ہیں، اس لیے کتا مر رہا ہے لیکن یہ کیا ہے، یہ روتا جا رہا ہے. آج ایسے لوگ ہیں جو موسیقی سنتے ہیں، اس کو گناہ بھی سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑنے کی خواہش بھی ہے، لیکن پھر کیا اس کے لیے ارادہ نہیں کرتے. وہی مثال ہے، ساتھ چیز بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہتے نہیں میں اس کو کھلاتا نہیں، اس پر تو پیسے لگتے ہیں، آنسو بہاؤں خیر ہے، غم کروں، تو اس لیے وہ سنجیدہ طور سے سوچتا نہیں ہے کہ اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اگر موسیقی بالفرض روح کی غذا بھی ہو، ایک جگہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، روح کی 2 قسمیں حدیث میں آئی ہیں، ایک سعید روح ہے، ایک بدبخت روح ہے. سعید روح کے بارے میں ہے کہ یہ جب جسم سے نکلے گی نا تو فرشتے اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کر بڑے اکرام کے ساتھ اس کے اپنے مقام تک لے جائیں گے. اور ایک روح ہے بدبخت جو کافروں اور منافقوں کی ہے. حدیث میں آیا کہ جب فرشتے اس کی روح نکالیں گے تو کہیں گے اے خبیث روح نکل جسم سے. یہ کہیں گے خبیث روح نکل جسم سے. علماء نے لکھا ہے جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا یہ خبیث روح کی غذا ہے، سعید روح کی غذا نہیں ہے. یہ جانوروں کی غذا ہو سکتی ہے، یہ شیطانوں کی اور اس کے چیلے چانٹوں کی غذا ہو سکتی ہے. اونٹ کو دیکھو موسیقی سنتا ہے ناچتا ہے، گھوڑے کو دیکھو موسیقی سنتا ہے گھوڑا بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے. یہ جانوروں کی تو غذا ہو سکتی ہے، یہ سعید روحوں کی غذا نہیں ہو سکتی. اگر بالفرض موسیقی غذا بھی ہے، بالفرض ہم یہ کہہ لیں موسیقی غذا بھی ہے، تو یہ انسانوں کی کم از کم غذا نہیں ہے. یہ شیطانوں کی غذا ہو سکتی ہے، یہ انسانوں کی غذا نہیں ہو سکتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی روح کی غذا کہنے والے یہ بات کو سمجھیں. جو لوگ موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے ہیں انہوں نے نہیں سنا کہ نبی نے موسیقی سننے والوں پر لعنت بھیجی ہے. انہوں نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ جو لوگ موسیقی سنیں گے قیامت کے دن ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث نہیں سنی کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا کفر ہے. کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ 2 آوازوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، ایک موسیقی کی آواز بھی اس کے اندر ہے. کیا انہوں نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ موسیقی سننے سے نفاق اور منافقت پیدا ہوتی ہے؟ تو ایک شعر پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک جگہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے چند اشعار پڑھے تھے، مجھے یاد ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں. نغمہ قرآن کا سننا اور سنانا چھوڑ کر فلمی گانے گنگنانا آج کل فیشن میں ہے. تھیٹروں کے واسطے پیسے چرانے میں ہے طاق اور مسجدوں سے جی چرانا آج کل فیشن میں ہے. سیر کی خاطر نکلنا بیٹھ کر گاڑی میں اور ساتھ کتے کو بٹھانا آج کل فیشن میں ہے. اپنی بیوی سے تو ڈرنا اور دبنا رات دن اور غریبوں کو دبانا آج کل فیشن میں ہے. اہل یورپ کے اشاروں پر خوشی سے ناچنا، باپ کو بندر بنانا، ڈاروینین تھیوری، باپ کو بندر بنانا آج کل فیشن میں ہے. حاجی حق رو رہا ہے اور ہے رونے کا مقام کہ ہنسی دی کی اڑانا آج کل فیشن میں ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.
جزاکم اللہ.